يا أيها المزمل يا أيها المزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ جولائی 2023 اور 9 سے 16 جولائی کے درمیان میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ کس اتار چڑھاؤ کا شکار ہو رہا ہے اور وہ کیا تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے، کیا اچھی خبریں دے رہا ہے اور کیا آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اس ہفتہ کی مناسبت سے۔ تو اس ہفتے کے جو آپ کے سیارے کہہ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس ہفتے اگر آپ کو قسمت کسی بڑے عہدے پر فائز کرنا چاہتی ہے تو آپ عرصہ تک اس عہدے سے جڑے رہیں گے اور نئے دوستوں سے آپ کو مالی معاونت رہے گی، آپ نئے دوستوں سے اچھے تعلقات قائم کریں گے، زندگی سے لطف اٹھاتے رہیے۔ اس ہفتے کے سیارے کہتے ہیں کہ اپنے فرائض کو آپ پس پردہ نہ ڈالیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اپنے منصوبوں کے بارے میں زیادہ باتیں نہ کریں، کسی کو آپ نہ بتائیں کہ آپ کیا کریں، اس سے پہلے کہ کوئی آپ پر سبقت لے جائے تو آپ اپنے منصوبوں پر عمل کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے جائیں۔ آپ کو ایسی مشکلات اور کوئی جد و جہد کا سامنا کرنا پڑے گا، کچھ مسائل بھی آئیں گے، لیکن آپ کو چاہیے کہ ان مسائل کا مقابلہ کریں اور آپ اپنے مقصد کی طرف آگے کی طرف بڑھتے جائیں۔ آپ کے سیاروں کا اثر آپ کے لیے موافق ہے، یعنی کہ آپ کے سیارے آپ کے کچھ فیور میں جا رہے ہیں اس ہفتہ، لیکن آپ غفلت نہ برتیں اور آپ فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ آپ یہ کچھ ایسے دشمن ہیں جو کہ آپ کی طاق میں ہیں، آپ کو ان سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ امیدوں اور خواہشوں کی نگہداشت کیجیے، یعنی کہ آپ نے جو امیدیں لگائی ہیں اور آپ کی جو خواہشات ہیں آپ ان کو کسی بھی طرح سے آپ ضائع ہونے سے بچائیں اور اپنی ان خواہش کی تکمیل کے لیے نئی منصوبہ سازی آپ کرتے رہیں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سیر و تفریح کی جانب آپ کی توجہ زیادہ رہے گی، تو لہٰذا آپ کسی تفریحی مقام پر جا سکتے ہیں اس ہفتے میں، اور اسی طرح سے بااثر شخصیات سے ملنے کا آپ کو موقع ملے گا جن سے آپ کو کاروباری معاملات کو حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور ملازمت پیشہ افراد کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دیں اور اپنے فرائض کو اتنے اچھے طریقے سے انجام دیں کہ آپ کی ترقی کے زیادہ چانسز ہیں، آپ بہت زیادہ اپنے عہدے سے ترقی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ملازم پیشہ افراد کے لیے تھا۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اب ہم اس کے بعد آتے ہیں اگلے ہفتے کی جانب، جو کہ ہفتہ 17 سے 24 جولائی 2023 کے لیے ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ۔ اب اس ہفتے میں یہ جو آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے تو یہ کچھ اچھے اشارے نہیں دے رہا ہے، کیونکہ یہ ایک نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے، اور نظر مقابلہ ایسی نحس نظر ہوتی ہے جو کہ آپ کے معاملات کو بگاڑ دیتی ہے۔ اب اس نظر کے تحت یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کرائیں، اپنی میڈیسن ریگولر لیں، آپ صدقات کا اہتمام کریں۔ ہم آپ کے برج کا صدقہ ہمیشہ سے بتاتے آئے ہیں کہ آپ منگل کے دن 9 عدد کلیجی رات کو 9 سے 9:30 کے درمیان میں، چاہے وہ مرغی کی ہو، چاہے وہ گوشت کی ہو، یعنی بڑے کسی بھی جانور کی ہو یا چھوٹے جانور کی ہو، تو وہ آپ اپنے ہاتھ سے کہیں پر صدقے کی نیت سے پھینک دیا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی پریشانی سے، کسی بھی مصیبت سے، کسی بھی ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور دور دراز سے کوئی آپ کو اس ہفتے میں کوئی بری خبر مل سکتی ہے تو آپ کو بہت محتاط رہ کر یہ ہفتہ گزارنا ہوگا۔ آپ کو اس ہفتے جسمانی صحت کا، جیسے ہم نے بتایا ہے کہ آپ خاص طور سے معدے کے امراض میں یا ٹانگوں کے درد میں یا پاؤں کے درد میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو آپ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں، اور پھر ہم بار بار کہہ رہے ہیں صدقہ بھی دیں اور میڈیسن کا بھی خیال رکھیں۔ اور آپ ان دنوں میں کوئی خطرناک کام کرنے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا کھڈا جو کہ دوسروں کا ہے اس میں آپ کودنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، وہاں پر لڑائی جھگڑا زیادہ بڑھ سکتا ہے، تو آپ کو وہاں سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ تو ایسے کسی بھی شرپسند عناصر کی جانب آپ نہ بڑھیں اور آپ ان سے محفوظ رہیں، ان سے بچتے رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ انتہا پسندی آپ کی ناکامی کی وجہ بن سکتی ہے، اور آپ بہت جلد جو غصے میں آ جاتے ہیں آپ اس کو کنٹرول کریں، تو آپ کو اس سے بھی بہت زیادہ معاملات کو حل کرنے میں فائدہ ہوگا۔ آپ کسی ایک مسئلے پر بھرپور توجہ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ بہت جلد حل ہوگا۔
آپ کے ذہن میں کچھ پریشانیوں کا انبار ہے، تو آپ اس ٹینشن کو ریلیز کریں، ان پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، خوش رہنے کی کوشش کریں، اپنے ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس ہفتے میں اگر آپ کا سفر کا ارادہ ہے تو فی الوقت اسے ترک کر دیں، اور اگلے ہفتے پھر آپ وہ سفر کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہتری ہی بہتری ملے گی۔ اور اب اس کے بعد آتے ہیں ہم اس ماہ کا آخری ہفتہ، جو کہ 25 سے 31 جولائی کے درمیان میں ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ اشارہ دے رہا ہے کہ اس ہفتے آپ کوئی غفلت نہ برتیں، اس کی وجہ سے آپ کو ناکامی ہو سکتی ہے، آپ کے مسائل زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو پچھلے ہفتے ایک نحس نظر گزر رہی تھی، مریخ کی نظر مقابلہ تھی، تو اس کے اثرات اب بھی آپ پر پڑیں گے، اور وہ مسلسل پڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اس ہفتے کے آخر تک، یعنی کہ اس ماہ کے آخر تک آپ تیز رفتاری سے، تیز دھار آلات سے بھی بچیں، آپ آگ سے بچیں، نوک دار چیزوں سے بچیں، آپ ہتھیاروں سے بچیں، جیسے کہ کوئی پسٹل ہے، کوئی گن ہے، کسی بھی قسم کا مواد ہے، تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں، تو اس سے خدا نخواستہ کوئی آپ کو نقصان یا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے بہت محتاط رہ کر آپ کو گزارنا ہوگا۔ اور پھر ہم بتا رہے ہیں، جیسے پچھلے ہفتے کا ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے بہت محتاط رہ کر صدقات بھی دیں، اور اب اس ہفتے ہم بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے نام کا اسم اعظم، یا کم سے کم اپنے برج کا اسم اعظم یا حیو یا قیوم، اس کا آپ ورد کریں، اور اس کا ورد آپ کریں گے 313 بار۔ یہ صبح کی نماز کے بعد بھی، اور شام کی نماز کے بعد بھی، رات کی نماز کے بعد بھی، تو 313 بار کریں گے۔ اول آخر درود پاک 5 بار، تو اس کی برکت سے آپ کسی بھی پریشانی سے، کسی بھی حادثہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کہیں پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، کچھ ایسے مخالف دوست ہیں یا مخالف ایسے عزیز ہیں یا آپ کے کاروباری مخالفین ہیں کہ وہ آپ کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں، اگر کہیں پر آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کریں، لیکن بہت محتاط رہ کر۔ اگر آپ نے وہاں پر مزاحمت نہ کی تو پھر وہ لوگ آپ پر حاوی ہو جائیں گے، اور کہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان آپ کو پہنچا سکتے ہیں، چاہے وہ مالی نقصان ہو تو یا جسمانی کوئی بھی نقصان ہو۔ آپ امن کی طرف جائیں، اور آپ کوشش کریں کہ صلح کی طرف جائیں، اور اگر صلح نہ ہو تو پھر جیسے ہم نے بتایا کہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے تو آپ ضرور کریں۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کے برج کے سیارے کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے اس میں آپ کو صدقہ بھی بتا دیا ہے، اور آپ کا اسم اعظم بھی بتا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ماہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے دوسری نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی، السلام علیکم۔ ناظرین، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ، جس کو وینس کہا جاتا ہے، اس ہفتے کس اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، اور جب وہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہے تو آپ کے لیے کیا اشارے دے رہا ہے، اچھے اشارے دے رہا ہے یا کہ کوئی نحس اشارے دے رہا ہے۔ اور ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ جولائی 2023، جو کہ 9 سے 16 جولائی کے درمیان میں یہ ہفتہ ہوگا، اور اس ہفتے میں آپ کے سیارے کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چند سازشی لوگ آپ کے خلاف افواہیں پھیلانے میں مصروف ہوں گے، آپ کو ان سے محتاط رہنا ہوگا، اور ان کی کسی بھی افواہ پر آپ بھروسہ نہ کریں، اور کسی بھی افواہ پر کوئی دھیان نہ دیں، اور ایسے لوگوں کو اپنے جو آپ کے گرد ہیں پھیلے ہوئے، ان کو پہچان کر ان کو اپنے سے دور کر دیں، ورنہ بصورت دیگر کوئی اندیشہ ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اپنے چند ایک دوستوں سے آپ رابطہ قائم ضرور رکھیں، اور ان سے مل کر کچھ وقت کا لطف اٹھائیں، اور کچھ سیر و تفریح کے لیے جائیں، اور کچھ محفل جمائیں، اور جہاں پر آپ اپنے ذہنی دباؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی محبت اور آپ کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ آپ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، تو آپ اس مایوسی سے اور ناکامی کی زندگی سے باہر آنے کی کوشش کریں، تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا۔ محبت تنہا لوگوں کی دوست ہے، آپ اس بات کو باندھ لیں اپنے سرے سے، تو کچھ ہفتوں کے لیے اپنے حکمت عملی کو تبدیل کر دیں، اور طاقتور افراد کو نظر انداز کر دیں، یعنی کہ جو ایسے لوگ آپ کے اوپر غالب آنا چاہ رہے تھے
تو آپ ان کو نظر انداز کر دیں اور آپ اپنے سفر کی طرف بڑھتے جائیں، تو آپ کو اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ آپ اپنے فیصلے پر قائم رہیں، جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں آپ اس پر قائم رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی وجہ سے بہت سے معاملات کو بہتر طور پر حل کرنے میں مدد ملے گی، آپ بہتر طور پر ان معاملات کو حل کر پائیں گے۔ آپ زیادہ باتیں کرنے اور نئے مشورے دینے والوں کی کسی بات پر دھیان نہ دیں۔ کچھ ایسے لوگ آپ کے نزدیک ہیں جو کہ آپ سے زیادہ باتیں کریں گے، آپ سے ایسے ہی گپیں لگائیں گے اور آپ کو ایسے ایسے مشورے دیں گے کہ جن پر عمل کرنے کے بعد آپ اگر کسی پریشانی اور مشکل سے باہر آئے ہیں تو ان کے مشوروں کی وجہ سے دوبارہ سے آپ اس میں پھنس جائیں گے۔ تو آپ اس قسم کے مسئلوں سے آپ دور رہیں اور ایسے مشوروں سے بھی دور رہیں۔ اس ہفتہ میں آپ کوشش کریں کہ اس ہفتے کے جو آخری 3 ایام ہیں تو ان میں سفر کرنے سے گریز کریں، سفر نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور ورنہ اگر سفر کیا تو خدا نخواستہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کو مسائل میں الجھانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے بھی آپ چاق و چوبند رہ کر ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں جو کہ آپ کو کسی نہ کسی مسئلے میں الجھانا چاہ رہے ہیں یا آپ کے خلاف سازشیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ جو کام بھی کرتے ہیں آپ بہتر طریقے سے اس کو انجام دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں کہ جو آپ کی مدد کے خواہاں ہیں، یعنی کہ آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اب ہم آتے ہیں 17 سے 24 جولائی 2023 آپ کے برج کے حاکم سیارہ وینس جسے زہرہ کہا جاتا ہے وہ کس حالت سے گزر رہا ہے۔ اب آپ کے لیے اس ہفتہ میں ایک اچھی خبر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ برج اسد میں ہے اور وہ 23 جولائی کو حالت رجت میں جا رہا ہے۔ رجت یعنی کہ اپنی گردشی دور میں جا رہا ہے۔ تو یہ اب یہاں پر آپ کے معاملات جو ہیں وہ سب الٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان ایام میں ہر شے کو بڑی گہری نظر سے دیکھیں اور کسی اچھے نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر اس مرکز کی طرف آپ جاتے رہیں۔ ان ایام میں آپ اپنے برج سے متعلق صدقہ ضرور دیں، اور صدقہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ کا صدقہ جمعے کے روز بنتا ہے 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں، 2 سے 2:30 بجے کے درمیان میں۔ شکر سوجی آپ وہ کیڑے مکوڑوں کو ڈال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجت روائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے، درد سے اور حادثہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ 23 جولائی کے بعد آپ اوپن نگینہ نہیں پہن سکتے، اگر پہنا ہے تو وہ آپ اتار دیں گے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ اوپن نگینہ نہیں پہن سکتے، آپ موتی نہیں پہن سکتے، سفید رنگ کے نگینے نہیں پہن سکتے، کیونکہ اس برج کا جو حاکم سیارہ ہے یعنی کہ زہرہ ہے ان نگینوں کا حاکم، تو وہ خود رجت میں جا رہا ہے۔ تو یہ اب وہاں سے جو ثمرات ملنے ہیں، جو اس نگینے کے اثرات ملنے ہیں، تو ان سب کو گردش میں ڈال دے گا۔ اب وہ اثرات سارے نیگیٹو ہو جائیں گے، اب وہ آپ کو بجائے فائدے کے نقصان ہی نقصان دے گا۔ اور کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے برج سے متعلق صدقہ ہر جمعے کو دیتے رہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے برج سے متعلق جو اس میں الہی ہے آپ اس کا ورد رکھیں، اور آپ کے برج کا جو اس میں الہی ہے یا وہابو یا رافعو، یہ آپ کا اس دوران میں اس میں الہی بنتا ہے استغفر اللہ یا وہابو یا رافعو، یہ آپ اس میں الہی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر رزق کی تنگی ہٹا دے گا آپ سے، اور رزق کے دروازے کھول دے گا، اور آپ بے انتہا اس کی رجت سے اور اس کی گردش سے بچ سکیں گے۔ ان ایام میں خواتین خاص طور سے جو کریم کلر کے لباس ہیں تو وہ نہ پہنیں، اور وائٹ کلر کے لباس بھی نہ پہنیں۔ آپ کلر میں لباس پہنیں لیکن وہ لائٹ کلر ہوں سارے، تو آپ بہتر محسوس کریں گے اور اپنے حالات کو تیزی سے بہتری کی طرف آتا ہوا محسوس کریں گے۔ اپنی ذاتی ضروریات کا خیال رکھیں اور اپنے والدین کے ساتھ نہایت پرخلوص اور ہمدردی کا رویہ برتیں گے، اور اپنے ذہن کو ہر قسم کے بوجھ سے ہلکا کر دیں گے۔ اور بے شک بڑے کام آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ان کی منصوبہ سازی ضرور کریں، لیکن ان دنوں میں فی الوقت آپ ان کاموں سے تھوڑا سا اجتناب کریں اور کوئی ایسے کام نہ کریں کہ
کہ جس میں آپ کو کہیں پر بھی کوई माली नुकसान हो सकता है। कहीं पर इन्वेस्ट ना करें, किसी को उधार ना दें, किसी से उधार ना लें, किसी को कर्ज ना दें। तो इस तरह के, और आपको सबसे अहम बात यह है कि अपने जो अहम आपके जैसे कि ज़ेवरात हैं ख़वातीन के लिए, और इसी तरह से रकम है, और मर्द हज़रात के लिए तो आप बहुत एहतियात के साथ उसको रखेंगे अपने पास, किसी लॉकर में रखेंगे, वरना आप किसी परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। कोई भी निचले दर्जे का लोग शख्स, यानी कि जैसे मुलाजिम है, मज़दूर तबका है, तो इस टाइप से कोई भी शख्स आपको उस रकम से या उस कीमती चीज़ से महरूम कर सकता है। तो इस हफ्ते कोई अहम फ़ैसला ना करें। दूसरों के लिए फ़ैसला करने में आप मसरूफ़ हैं, तो आप वो ऐसा काम तो करें, लेकिन अपने लिए कोई ऐसा ना करें कि जिसमें आप कोई अहम फ़ैसला करें या कोई ऐसी चीज़ की, और कीमती अशिया की भी इन दिनों में अभी ख़रीदारी ना करें। ये हफ़्ता आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर गुजारना होगा। और अब हम इस माह के आखिरी हफ्ते की जानिब आते हैं, जो कि 25 से 31 जुलाई के दरमियान में है। अब इन अयाम में अतारुद का किरान हो रहा है सैयारा ज़ोहरा के साथ। तो ये जो किरान है, यानी कि दोनों सैयारे एक अहम, यानी कि नुक्ता की जानिब आ रहे हैं, एक दर्जा पर आ रहे हैं, एक बुर्ज में आ रहे हैं। तो ये किरान साद है, लेकिन इस किरान के वक्त में आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है ज़ोहरा, वो तो ख़ुद रिज्जत में है। अब ये किरान फ़ायदा देगा, लेकिन बहुत कम फ़ायदा देगा। इसके असरात आप पर पड़ेंगे, लेकिन बहुत कम पड़ेंगे। शरीक हयात से ताल्लुकात आपके बेहतर हो जाएंगे, उनसे वाबस्ता तवक्कात पूरी होंगी, तस्ख़ीर खल्क़ कुछ बढ़ जाएगी आपकी, इल्म अकल के मामलात आपके बेहतरी की जानिब आ जाएंगे इस किरान की वजह से, इस हफ्ते की बरकत से। आप अपनी ज़हनी क़ुव्वतों को जंग ना लगने दें, और इस साद नज़र के तहत पंचायती फ़ैसलों में भी आपकी सुनी जाएगी। आप कोई घर का अहम फ़ैसला करना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी बात सुनी जाएगी, और आप अपने आप को पहले से एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आप पहले से तवाना महसूस करेंगे। और इस हफ्ते में आपका जो लकी अदद है वो 29 है, यानी 29 अदद है, आपका लकी अदद है। आप में काम करने की भरपूर क़ुव्वत है, लेकिन आप फिर हम बता रहे हैं कि शक्कर और सूजी का जो सदका बताया है, तो वो आप सदका इस हफ्ते बाकायदगी से दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। और आप में काम करने की जो क़ुव्वत है और जो आप में ताकत है, वो पहले से कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। आप हम आहंगी शोहरत के हसूल के लिए कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर भी आपकी राहें हमवार हो जाएंगी। और आप पर इस हफ्ते, यानी कि जो हमने ये आखिरी हफ्ता बताया है जुलाई का, तो कोई बहतान लग सकता है, कोई इल्ज़ाम लग सकता है, कोई ऐसी बात जो कि आपने ना की हो वो आपके ज़िम्मे पड़ सकती है। तो आप इन बातों से भी, इन चीज़ों से भी इज्तनाब रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस किस्म के किसी भी मामलात में, किसी भी मसले में आप ना पड़े और उससे दूर रहें। आपकी तरक्की की राह में रुकावटें भी पैदा हो सकती हैं इस हफ्ते में। और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने करीबी दोस्तों से और भरोसामंद दोस्तों से आप ताउन रखें, और उनका ताउन आपके साथ रहा तो आप उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये था कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये अब पूरे महीने का हमने अहवाल आपको बता दिया है, आपके बुर्ज के सदक़ात भी बता दिए, इसमें आगाही भी बता दी, और क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, रंग भी बता दिए। तो अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे, और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजो, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू सहर से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ये हफ़्ता कैसा रहेगा? जुलाई 2030, और ये हफ़्ता हमारा 9 से 16 जुलाई के दरमियान में है। और इस हफ़्ता में आपके सैयारे क्या कह रहे हैं, क्या अच्छी खबरें दे रहे हैं। तो आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद है, और ये सैयारा इस हफ़्ते में किन हालात से, किन मामला से क्या गुजर रहा है, और आपको क्या करने की तरफ इशारा दे रहा है, और किन चीज़ों से मना कर रहा है, तो एक नज़र हम इस पर भी डालते हैं। तो इस हफ्ते में आप ऐसे अमूर को अंजाम दें जो कि आपने पिछले चंद दिनों से रोके हुए थे, यानी कि आपने कुछ ऐसे काम रोके हुए थे कि मैं इसको बाद में देख लूँगा, तो अभी वक्त अच्छा नहीं है, ये कहकर रोक दिए थे। आप इस हफ्ते में
وہ کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ وقت آپ کا ایسا ہے کہ آپ کوئی بھی نیا کام شروع کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی۔ اور اس ہفتے اپنی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر اپنے اخراجات کو کچھ کنٹرول کر لیں۔ آپ اگر کنٹرول نہ کیا تو آئندہ آپ کو کسی بھی قسم کے مالی معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی مالی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر آپ اس میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کو بہت زیادہ چاق و چوبند رہ کر اپنے ہوشیاری سے یہ کام انجام دینا ہوگا۔ اس ہفتے مالی یعنی معاملات کو بہت بہتر طریقے سے آپ کو حل کرنا ہوگا۔ آپ کہیں پر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، آپ کہیں پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ کو کچھ فائدے مل سکتے ہیں۔ اور آپ اپنا آخری فیصلہ جو ہے وہ ابھی بچا کر رکھیں گے کہ پھر آپ کسی وقت میں وہ ایک آخری مورا چلیں گے اس دشمن کے خلاف جو کہ اب تک آپ کے لیے سازشیں کرتا آیا ہے۔ اپنے فرائض سے آپ غفلت نہ برتیں۔ آپ اپنے فرائض کو بہت اچھے طریقے سے انجام دے دیتے، لیکن بعض اوقات آپ تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر جاتے ہیں اپنے معاملات کو، تو جس کی وجہ سے آپ کو کچھ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہفتہ آپ کے عزائم اور معاملات کو حل کرنے کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ آپ جو پہلے معاملات آپ کے رکے ہوئے تھے، آپ ان کو بہت طریقے سے اور اچھے طریقے سے آپ ان کو حل کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں آپ اپنے دوستوں اور عزیز اقارب سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، اور کسی قریبی دوست سے یا عزیز سے آپ کہیں پر انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اس سے مشورہ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا۔ اور ایسے افراد جو کہ کسی جگہ پر ملازمت کر رہے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ ادارے یا نجی ادارے میں، تو افسران بالا سے آپ کچھ بنا کر رکھیں۔ یہ ہفتہ اشارہ دے رہا ہے کہ اگر آپ نے افسران بالا سے بنا کر نہ رکھی تو پھر آپ کسی نہ کسی پیچیدگی میں پڑ سکتے ہیں، آپ خود کو مشکلات میں پھنسانے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے صدقہ ضرور دیں۔ آپ کا صدقہ جو بنے گا وہ آپ کا صدقہ بنتا ہے بدھ کے روز۔ بدھ کے روز آپ مکس باجرہ لیں، مکس دانہ عام طور پر مل جاتا ہے، اور دن کے وقت میں 1:30 سے 2 یا 2:30 بجے کے درمیان میں آپ پرندوں کو ڈالیں، ورنہ پھر یہی باجرہ یہی دانہ آپ رات کے ٹائم میں ڈالیں۔ تو یہ جو مکس باجرہ ہے یعنی مکس دانہ ہے، اس میں تمام اناج مکس ہوتے ہیں، عام طور پر مل جاتا ہے۔ تو یہ آپ اپنا صدقہ ضرور دیا کریں، اس کی برکت سے آپ کی ناکامیاں کامیابیوں میں چینج ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہفتے آپ خیرات پر نہ رہیں، یعنی کہ جو آپ نے ریت کے محل بنائے تھے وہ اس ہفتے میں گر سکتے ہیں۔ آپ اپنے معاملات کو، اپنے جو منصوبہ ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا؟ تو وہ تھا۔ اب اگلے ہفتے کی جانب آتے ہیں ہم، جو کہ 17 سے آپ کا یہ ہفتہ 24 یہ 17 سے یہاں سے کاٹ دیں گے، آپ نے اوپر کر دیا تھا۔ اب ہم اپنے اگلے ہفتے کی جانب آتے ہیں جو کہ 17 سے 24 جولائی کے درمیان میں۔ اب اس ہفتے کے شروع میں ہی کچھ اچھے اشارے نہیں مل رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ہفتہ میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد جو کہ سیارہ مشتری کے ساتھ نظر تربی قائم کر رہا ہے۔ اب یہ ایک نحس انرجی دے رہا ہے اس ٹائم میں۔ اس ہفتے میں آپ کو بڑا محتاط رہ کر تمام معاملات کو حل کرنا ہوگا، کیونکہ اس ہفتے میں زیادہ اندیشہ ہے کہ آپ پر جادوئی حملے ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں زیادہ اندیشہ ہے کہ آپ کے الیکٹرک یا الیکٹرانکسی اشیاء خراب ہو سکتی ہیں۔ اس ہفتے میں زیادہ اندیشہ ہے کہ آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے، کوئی جادوئی حملے کیے جا سکتے ہیں، کوئی ایسے کہ جال بچھایا جا سکتا ہے آپ کو کہیں پر پھنسانے کے لیے، اور آپ کو مالی نقصان بھی دیا جا سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہوگا، لیکن کسی بھی قسم کے خوف کو، کسی بھی قسم کی دہشت کو آپ اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں۔ آپ ہوش و حواس کو اپنے قابو میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد ایک اچھا لاہ عمل تیار کریں، تو آپ اس پریشانی سے، مصیبت سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور وراثی جائیداد کے حصول کے لیے بھی کوئی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے۔ گھریلو معاملات کو خراب نہ ہونے دیں اس ہفتے میں، اور آپ بڑا تحمل سے اور بہت نرم گفتگو کے ساتھ اپنے رویے کو نرم رکھ کر یہ ہفتہ گزار لیں،
تو آپ کے فیور میں جائیں گی، بہت ساری چیزیں آپ کے فیور میں جائیں گی، اور آپ کسی بزرگ ہستی سے آپ یہ ساری چیزیں شیئر کریں، اس میں آپ کی والدہ بھی ہو سکتی ہیں اور آپ کے کوئی روحانی بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ اپنی پریشانی ان سے جا کر بات کر سکتے ہیں، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے بہت سارا اپنا بوجھ اتار دیا، اور آپ اپنے والدین کے ساتھ کچھ وقت میں گزاریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، تو وہ آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے، اس میں کچھ آپ کے قریبی بھی دوست اور ملوث ہیں، کوئی عزیز ملوث ہیں جو کہ آپ کے لیے یہ سارا جال بن رہے ہیں، تو آپ اپنے دوستوں کو اپنے منصوبوں کی خبر نہ ہونے دیں اس ہفتے میں، ان سے اس طرح سے کریں کہ آپ مشورہ بھی کریں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، ایسے اس طرح سے آپ بات ان سے کر سکتے ہیں کور کر کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس ہفتے میں آپ اپنا صدقہ ضرور دیں۔ اب ہم آتے ہیں اس ہفتے، یعنی اس ماہ کا جو آخری ہفتہ ہے، جو کہ 25 سے 31 جولائی کے درمیان میں ہے۔ اب یہ ہفتہ اشارہ دے رہے ہیں کہ 27 جولائی کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر قران پیدا کر رہا ہے، یعنی نظر قران کے دونوں سیارے ایک ہی برج میں ایک ہی درجہ پر آ رہے ہیں، یہ ایک اچھی علامت ہے، اور یہ آپ آسمان پر بڑے آسانی سے رات کے ٹائم میں یہ نظارہ کر سکتے ہیں کہ جب سیارہ عطارد اور سیارہ زہرہ آپ کو 27 جولائی کو رات کے ٹائم میں آپ کو آسمان پر بڑے واضح نظر آئیں گے، تو آپ اس کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے برج کے حاکم سیارہ ہے جو کہ فیروزی کلر کا ہوگا، اور سیارہ زہرہ جو کہ چاند نکلنے کے بعد عموماً آپ کو بڑا سیارہ نظر آتا ہے، تو یہ سیارہ زہرہ ہے۔ اب اس نظر قران کے کبھی اثرات آپ پر پڑیں گے، اور یہ ان ایام میں ظاہر ہوں گے۔ یہ ہفتہ پہلے جو پچھلا ہفتہ گزرا تھا اس کی نسبت کافی بہتر ہے۔ اس ہفتے میں آپ کی شریک حیات سے وابستہ توقعات پوری ہوں گی، والدین کی بچوں سے امیدیں وہ بھی پوری ہوں گی، اور آپ ایک خوشی کا احساس ہوگا۔ آپ اس ہفتہ میں انعامی اسکیموں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وہ افراد جو کہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھے، یا جن کی ابھی کہیں کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، بات چیت طے پانے یا منگنی یا نکاح کے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ آپ اس ہفتہ میں کوئی اچھی خبریں سن سکیں گے۔ وراثتی جائیداد کا حصول بھی ممکن ہوگا اس ہفتہ میں۔ آپ اگر کوئی کاغذات کے یعنی مقدمہ کے یا تھانہ کچہری کے کچھ معاملات ہیں، تو وہ بھی اس ہفتہ میں طے پانے کے امکانات زیادہ ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ساری اچھی خبریں بھی لے کر آ رہا ہے۔ اس ہفتے میں بھی آپ اپنے برج سے متعلق صدقات ضرور دیں۔ صدقہ ایک تو وہ میں نے بتایا تھا جو کہ پچھلے ہفتے کا تھا، اور اس کے علاوہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس ہفتے یہ جو نظر قران آ رہی ہے عطارد اور زہرہ کی، تو آپ جمعے کے دن صدقہ ضرور دیں۔ جمعے کے دن آپ نے سوجی اور شکر 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں، یا رات کو 9 سے 9:30 کے درمیان میں کیڑے مکوڑوں کو ڈال دینی ہے، یا جہاں پر کیڑے مکوڑے ہوں وہاں پر آپ ڈال دیں، تو آپ کو اس کے زیادہ ثمرات اور زیادہ آپ کو اس کے اثرات ملیں گے، اور بہت جلد ملیں گے۔ اس ہفتے میں آپ اپنے برج سے متعلق اپنے اسم الہی کا ورد کریں، اور آپ کا جو اسم الہی ہے یا اللہ یا کافی ہو، یہ آپ کے برج کا اسم الہی ہے، اور اس کی تعداد 111 بار ہے۔ آپ 111 بار اس اسم الہی کو پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، تو آپ ممکنہ کسی بھی پریشانی سے، مصیبت سے، حادثہ سے باہر نکل آئیں گے، اور اگر کوئی آپ کی حاجت ہے تو اس اسم الہی کی برکت سے وہ حاجت بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ اور استغفار کے ساتھ ضرور پڑھیں، استغفر اللہ یا اللہ ہو یا کافی ہو، بس یہ اسم الہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہفتہ ہے آپ کے لیے خوشیوں بھرا ہے۔ اس ہفتے کا جو لکی عدد آپ کا بنتا ہے 3 اور 5 بنتا ہے، اور یہ 6 اور 5 بھی آپ کا لکی عدد بنتا ہے۔ یہ 2 آپ کے لکی عدد بنتے ہیں۔ آپ اس کو کہیں کسی مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے خوشیوں کے دن ہی شروع ہو رہے ہیں، تو اس ہفتے میں آپ کو بے انتہا عزت، دولت، مال بھی ملنا ممکن ہے، اور یہ ہفتہ آپ کے خواہشات کو پورا کرنے کا ہے، اور بہت سی ایسی باتوں میں کچھ لوگ آپ کو
उलझाना चाह रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे साजिशी लोग हैं जो कि आपसे हसद करते हैं, तो आप उनकी किसी भी बात की जानिब कोई तवज्जो ना दें। आप अपने मसाइल को इस हफ्ता में बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। आपने अगर उनकी तरफ तवज्जो दी तो आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपकी जो पूरी तवज्जो है वो बिखर जाएगी और फिर आप किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। आप इस हफ्ते में हल्के रंग के लिबास इस्तेमाल करें, लाइट कलर के लिबास इस्तेमाल करें। ख़वातीन ख़ास तौर से इस हफ्ता में अगर चांदी के ज़ेवरात का इस्तेमाल करेंगी तो उनके मामलात और ज़्यादा बेहतरी की तरफ आ जाएंगे और उनमें एक एनर्जी पैदा हो जाएगी। इस हफ्ता में जो कि मैंने बताया है कि 27 जुलाई को ये किरान हो रहा है, तो इस हफ्ता में अगर आप नगीना तारुद, यानी कि अगर आप नगीना तारुद से मुराद यानी फ़िरोज़ा आप पहनना चाहें तो ये बेहतरीन वक्त है फ़िरोज़ा पहनने का। जब वो सैयारे दोनों आसमान पर आप देखें 27 जुलाई को, तो फिर आप खुले आसमान के नीचे आ जाएं। आप अपना इसमें इलाही जो मैंने आपको बताया था वो विर्द करें उस नगीना तारुद पर, और विर्द करने के बाद आप उसे पहन लें तो इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। आपकी ज़हनी सलाहियतें बहुत अच्छी हो जाएंगी, आपके मामलात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। अगर किसी पंचायत में फंसे तो उससे आप निकल आएंगे, किसी मुकदमाबाजी में तो उससे आप बाहर निकल आएंगे। तो ये था कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, और पूरा हमने आपको बता दिया कि ये जुलाई का और आखिर तक। तो इंशाअल्लाह ताला अगले माह हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ अगस्त में कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखें, और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजो, मुसीबत, हादसा, परेशानी से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।